نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی گفتگو سورۃ فاتحہ کے حوالے سے ہمارا تیسرا حصہ ہے، اور آج کی جو آیہ مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے وہ مالک یوم الدین ہے کہ روز جزا کا مالک جو ہے وہ وہی رب ہے۔ اب اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، ابھی یہ اللہ کا تعارف ہی چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف خود کروایا۔ اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں سے اللہ پاک نے اپنا تعارف خود کروایا۔ کچھ انبیاء کے ذریعے آئے، کچھ اولیاء کے ذریعے، اور ہر ایک کی طرف سے اللہ نے یہ سورۃ فاتحہ میں بڑا واضح پیغام تمام مخلوق کے لیے آسانی فرمائی۔ اور صاحبان بات یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، خصوصاً مسلمان، کہ مسلمان جب اس معاشرے میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے تو حالت شعور اور بلوغت میں جب آتا ہے تو اس کو دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اس کی یہ ظاہری زندگی ہے کہ اس زندگی میں انسان نے کیا کرنا ہے، اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال، تعلیم، تربیت، کاروبار، روزگار، یعنی سب سے بڑا جو مسئلہ انسان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے وہ روزگار کا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو یہ بات واضح فرما دی کہ اپنی کوشش جاری رکھو، رب العالمین میں ہوں، تو تم کوشش کرو، اور تمہاری کوشش کو پورا کرنے والی میں وہ ذات ہوں جو اللہ ہے، جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ تو اس لیے تم اپنی بظاہر جو تمہارے ظاہری تقاضے ہیں اس کو پورا کرو، اور تمہاری ربوبیت، میں جو ہوں رب ہونے کے ناطے، ربوبیت کے ناطے، میری ربوبیت کے تقاضے سے میں تمہاری تمام جائز ضروریات جو ہے وہ پوری کروں گا، وہ میری ربوبیت کے اندر آتی ہے۔ یعنی اس چیز سے بھی اللہ نے انسان کو کہا کہ فکر مند مت ہو، اپنی کوشش اور اپنی ہمت کے مطابق تم کام کرتے جاؤ، تو اس کا صلہ دینے والی میں وہ پاک ذات ہوں۔ تو ناظرین محترم، صاحبان بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو رزق کے معاملے میں پریشان ہونے کا آزادی فراہم کی کہ تم اس چیز پہ پریشان مت ہو۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے مسلمانی کے تقاضے سے یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزاریں اور اس طریقے سے گزاریں، شریعت مطہرہ کے مطابق، اللہ کی ابدیت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور آخرت میں ہماری نجات ہو جائے۔ یعنی دو چیزیں جو انسان کی اور مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، ایک رزق اور دوسرا نجات، یعنی آخرت کی نجات۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں جن پہ انسان اپنی پوری کی پوری زندگی کی کوشش جو ہے نا وہ انہی دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کے، اس ذات کریم نے تمام لوگوں کو یہ بات فرما دی کہ اے میرے بندو، اے میرے عبد، اس دونوں چیزوں پہ پریشان مت ہو، کیونکہ پالن ہار میں ہوں، اور رحمان ہوں اور رحیم ہوں۔ یعنی میں وہ رب ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ رب ہوں جو رب العالمین ہوں اور جو رحمان اور رحیم ہے۔ یعنی تمہارے ظاہری، جیسے میں بت کو پالتا ہوں، جیسے ظاہری وجود کو میں پالتا ہوں، ایسے ہی صاحبان وہ آپ کے باطن کے وجود کو بھی پالتا ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ دیکھیں، ہم ظاہری وجود کو تو پالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم باطن پہ قدرت نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اپنے باطن پہ قدرت نہیں رکھتے، اسی لیے میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، میری صفت جو رب ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یعنی اس کی شرح کی، اللہ کی شرح کی، کیا کی کہ میں اللہ وہ ہوں
کہ جو رب العالمین ہو. اور رب العالمین کون ہے؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. یعنی ظاہر اور باطن کو پالنے والی جو پاک ذات ہے اس کو کہتے ہیں رحمان اور رحیم. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو سب سے بڑی فکر ہے نا، تمہیں جو سب سے بڑا پریشانی جس چیز سے لاحق ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، ظاہری دین کے سارے کام کرتے ہو، تو تم اس چیز پہ بھی پریشان ہونا چھوڑ دو. تم اپنی کوشش کرو تو میں کیا کروں گا کہ مالک یوم الدین میں ہوں. یعنی اس دن جب تمام روحیں دوبارہ اکٹھی کی جائیں گی، تمام وجود دوبارہ بنیں گے، اور تمام روحوں کو اکٹھا کرنے کا جو دن ہے، روز جزا کا دن ہے، جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، اللہ نے فرمایا گھبراؤ مت، اس دن کا مالک میں ہوں. یعنی سب سے بڑی لذت والی بات یہ ابھی تعریف ہو رہی ہے اللہ کی. اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے. رب العالمین کون ہے؟ جو رحمان اور رحیم ہے. اور رحمان رحیمی کے تقاضے سے وہ روز جزا والے دن بھی آپ کو اسی رحمان اور رحیم کی صفت سے روز جزا کا مالک ہوگا. وہ اللہ جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو علماء ظاہر نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ مارنے جلانے والا ہے. صاحبان دوزخ ہمارے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم اچھے اعمال کرنا چھوڑ دیں. ہم اپنی طرف سے اپنے نفس کی جو موجودہ حالت ہے، نفس لوامہ کے تقاضے سے ہم پوری کوشش کریں. لیکن اللہ نے فرمایا تمہاری کوشش سے تم اگر کہو کہ تم قیامت والے دن، روز جزا والے دن کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. جیسے سلطان العارفین برہان واسرین فرماتے ہیں کہ اتھے صاحب نے دیکھا منگنا حضرت باہو، رتی کٹ نہ ماسا ہو. یعنی اللہ نے اس وقت پورا ناپ تول کرنا ہے، لیکن الا ما رحم ربی، جس پہ میرا رب رحم کرے گا، جس پہ میرا رب فضل کرے گا، وہی مہربانی ہوگی. کہ مالک یوم الدین نے یوم جزا والے دن اپنی جباریت اور قہاریت مسلمانوں کے لیے نہیں رکھی ہوئی، اپنی جباریت اور قہاریت اس کے رسول کو نہ ماننے والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور اللہ نے فرمایا اے میرے ماننے والوں، میں وہ رحمان اور رحیم رب ہوں، میں وہ کریم رب ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. اور رحمان اور رحیم کے تقاضے سے وہ اس دن اپنی انہی صفات سے مسلمانوں کو دیکھے گا، مسلمانوں کا حساب کرے گا کہ وہ مالک یوم الدین ہے. یعنی وہی رب جو رحمان اور رحیم ہے وہی یوم الدین کا مالک ہے. تو صاحبان پریشانی کس بات کی؟ ہمیں مجھے وہ مثال یاد آ رہی ہے. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک بدو حاضر ہوا، تو حاضر ہونے کے بعد اس نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتا دیجئے کہ یوم الدین والے دن، جزا والے دن، اس دن جب تمام روحیں اکٹھی کی جانی ہے، قیامت والے دن حساب کتاب کس نے لینا؟ تو سارے جو صحابہ کرام تھے وہ سارے اس چیز پہ حیران ہوئے کہ یہ کس طرح کا سوال ہے. سب کو پتا ہے کہ اس دن وہ مالک الملک نے، جو تمام ملکوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس نے حساب لینا ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس دن حساب کتاب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں سے لینا ہے. تو وہ جو بدو تھا، وہ جو بظاہر تو وہ صحابی تھا، تو وہ صحابی بڑی اس بات پہ خوش ہو کے وہ ناچتا خوش ہوتا سرکار دو عالم کی بارگاہ رسالت سے وہ نکل گیا، چلا گیا. تو صحابہ رسول تھے وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہم تو اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، تو یہ اس طرح خوش ہو رہا ہے کہ اللہ نے حساب لینا ہے. تو اصحابہ نے سرکار دو عالم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کی خوشی کی جو وجہ ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو آپ اس کو بلائیے اور اس سے پوچھئے کہ یہ خوش کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو سرکار دو عالم نے ایک صحابی کو بھیجا اور جا کے اس کو واپس لے کے آیا، تو پوچھا کہ آپ کس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جو جتنا بڑا عالی ظرف ہوتا ہے، جو جتنا بڑا درجے اور مقام کا حامل ہوتا ہے، وہ اتنا ہی حساب آسان لیتا ہے. تو مجھے یہ بات بتا دیجئے آپ کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عالی ظرف تو میرا رب ہے، پوری کائنات کا مالک و مختار ہے، تو اس کے سامنے میرا حساب کتاب تو بہت ہی چھوٹا سا ہے، تو اس کو مجھے جلا کے کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے مجھے اس چیز پہ خوشی ہے کہ وہ اس کے ظرف کے مطابق، تو جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے آپ کو ناجی اور نجات والا سمجھتا ہوں کہ اس نے میرے حساب کتاب سے درگزری کرنی ہے.
تو سرکار دو عالم نے فرمایا کیا میرے صاحب اس کا حسن زن اس کو قیامت والے دن اس کی چیز سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیے صاحبان کہ ہمیں اس عرب کے اس بندے سے، اس ایک عام سادہ لو بندے سے جو صحابی رسول تھا، اس سے یہ سبق ملتا نہیں ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا سورۃ فاتحہ میں، کیا میرے صاحبان، اے میرے بندو، میرے عبد جو میرے نوکر اور غلام ہیں، اس چیز کو نہ سوچیں کہ پریشان نہ ہو قیامت والے دن کیا ہوگا۔ اس دن کا مالک میں ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو پھر میرے بھائی اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے گا، اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ جب روز جزا کا مالک وہ ہے تو ہمیں پریشانی کس چیز کی ہے؟ ہمیں اللہ کی ربوبیت اور اس کے رب ہونے پہ شاکر نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ کسی تکلیف میں ہو۔ تو صاحبان مجھے یہ بتا دیجئے کہ معاشر والے دن اس نے اپنی صفت رحمان اور رحیم سے تمام لوگوں کا، خصوصاً سرکار دو عالم کے جو امتی ہیں، ان کا حساب جو ہے وہ رحمان اور رحیم کی صفت سے کرنا ہے۔ تو جب وہ رحمان اور رحیم کی صفت سے ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا تو اس میں رحمان اور رحیم کی صفت میں دوزخ کہیں نہیں آتی۔ علماء ظاہر کا بھی کام ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھائیں، ضرور ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ کس قدر، اب سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک بار محبت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اور سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی محبت سے ایک آنسو بہایا اور وہ آنسو انسان کی گال تک آیا اور رک گیا تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے نجات دے دے گا۔ تو کیا ہمیں اس چیز پہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی محبت میں ایک بار بھی اپنے دل سے، جب انسان وجد کی کیفیت میں ہوتا ہے، انسان اس درد کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو کیا ایک آنسو ہم اللہ کی محبت میں نہیں بہا سکتے؟ نجات تو بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے، ہمیں تو اللہ کی محبت اور پیار کی ترغیب دینی چاہیے، نہ کہ اس کی عبادت کر کر کے، اس کی بندگی کر کر کے۔ ہمیں بندگی کا بھی نہیں پتا، ابدیت کا بھی نہیں پتا، صرف یہی کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ نماز کا انکار نہیں نعوذ باللہ، لیکن یہ چیز ہے کہ جب نماز محبت سے پڑھی جائے گی تو پھر مجھے بتائیں جو بندہ اللہ کے سامنے محبت سے سجدہ ریز ہوگا تو پھر اللہ کیسے ہے جو اللہ اس بندے کی اس عبدیت کو، اس بندگی کو قبول نہ کرے گا؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور حق بولنے اور سمجھنے کی اور اپنے وجود پہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔